بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پخانے آنے پہ بات کریں گے۔ اس کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک اسہال ہے، دوسرا جو ہے وہ پیچش ہے، اور تیسرا جو سنگ رینی ہے۔ تو سب کے اسباب بھی الگ الگ ہیں اور علاج بھی الگ الگ ہے۔ ایسی صورت میں الگ الگ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور دیکھیں، جب بھی پخانے آنے پہ آپ ایک ہی اس علامت کو لے کے علاج کریں گے، اس کی میڈیسن استعمال کریں گے، تو اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ان سب کے جو ہے اسباب الگ الگ ہیں۔ تو آج ہم جو ہے اسہال کے بارے میں بات کریں گے، جس کو ڈائریا کہتے ہیں۔ تو اس کے اصل اسباب کیا ہوتے ہیں اور علاج میں ناکامی کیوں ہوتی ہے، اور علاج کی صورت کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور کن علامات سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے ڈائریا والا مسئلہ ہے، اور دوران علاج کون کون سی غذا استعمال کرنی ہے اور کس غذا سے پرہیز کرنا ہے، اور کس قہوہ سے اس کا علاج ممکن ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ تو دیکھیں، جو خون ہوتا ہے وہ کمبینیشن ہے بلغم، سودا اور صفرا، یعنی کہ ان 3 اخلاط سے مل کے خون بنا ہے۔ جب بلغمی مزاج جب شدت اختیار کر لیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ظاہری طور پہ بلغم نہیں ہے۔ تو یہ وہ بلغم نہیں ہے، بلکہ جو خون کے اندر تری سردی جب بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ مسئلہ جو اسہال والا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو اسہال کی صورت میں غیر منہضم، صحیح طرح غذا ہضم نہیں ہوتی، اس کے جو ٹکڑے ٹکڑے اور فوڈ پارٹیکل۔ اور یہاں پہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پکنے کا عمل ہمیشہ حرارت سے ہوتا ہے، چاہے وہ ہم جو سبزیاں پکائیں، گوشت پکائیں یا پھل سبزیاں وغیرہ، جب بھی اس پہ حرارت عمل کرتی ہے تب جا کے وہ پکتی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے یہ تری سردی کی وجہ سے معدہ جو غذا کو صحیح طرح ہضم نہیں کر سکتا، اور یہی جو غیر منہضم غذا ہے یہ جو آنتوں کے اندر خراش پہلے پیدا کرتی ہے، اور جس سے اسہال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہے، اس کا بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو انتڑیوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اور شدید درد ہونے لگ جاتی ہے، اور پخانے اتنے زیادہ اسہال آتے ہیں کہ مقعد درد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اس کے اندر جو دیکھا گیا ہے کہ غیر منہضم فوڈ ہوگی، اور جو اسہال آئیں گے ایسی صورت کے اندر اس کے اندر پانی کی زیادہ ہوگی، اور سفید رنگ کا پانی ہوگا، جس کے اندر جو ان ڈائجسٹڈ فوڈ پارٹیکل ہوں گے، غیر منہضم غذا ہوگی۔ جیسے جیسے غذا کھائی جائے گی ویسے کبھی تو اتنے زیادہ کھل کے آتا ہے کہ ساری غذا نکل جاتی ہے، اور پانی اتنا زیادہ اخراج ہوتا ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ اور بعض صورتوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یہ اتنی جب شدت اختیار کر جائے، بلڈ پریشر کا لو ہونا، پورے جسم کا ٹھنڈا ہو جانا، اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے، اتنی کمزوری ہو جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں چکر آنا لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے ڈائریا اسہال کی علامات ہیں۔ اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں، جو لوگ زیادہ بلغمی غذا استعمال کرتے ہیں، تو میں اکثر اپنے ویڈیو میں ان چیزوں سے منع کرتا رہتا ہوں کہ دودھ نہ پئیں، اور دودھ کی بنی چیزیں نہ استعمال کریں، ٹھنڈے جوسز نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب بھی آپ غذا استعمال کریں اعتدال رکھیں، یعنی کہ کبھی آپ نے گرم غذا استعمال کرنی ہے، کبھی ٹھنڈی۔ جب بھی ریپیٹیشن ہوگی، بار بار ایک غذا استعمال ہوگی ایک مزاج کی، تو خون جو ہے وہ اعتدال میں نہیں رہے گا، وہ بیلنس میں نہیں رہے گا۔ ایسی صورت کے اندر بگاڑ کسی بھی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جب یہی بلغی غذا جو ہے بار بار استعمال کی جائے، جیسے چاولوں کا ریگولر استعمال کرنا، دودھ اور دودھ کی بنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح لسی کا استعمال کرنا، ڈیری اور بیکری کا سامان زیادہ استعمال کرتے ہیں، خاص کر تمام ٹھنڈے جوسز جو بازاری ہوتے ہیں، اور ملک شیک وغیرہ، اور ٹھنڈے پھلوں کا جوس جیسے انار وغیرہ کا بکثرت استعمال کرنا، تو خون کے اندر تری سردی بڑھ جاتی ہے ایسی صورت کے اندر۔ اور خاص کر جو جتنی بھی لیس دار چیزیں ہیں، جیسے چاول، دال، ماش، اسی طرح جو ہے بھنڈی، اروی، پیٹھا، یا بیکری ڈیری کے سامان میں بہت زیادہ لیس پائی جاتی ہے، ایسی صورت کے اندر یہ مسئلہ بنا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے اصول علاج کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک بلغمی مسئلہ ہے، ایک تری سردی والا مسئلہ ہے۔ ایسی صورت میں جتنی تر سرد میں نے اوپر غذا بتائی وہ بالکل بند کر دیں، گرم غذا اور خشک گرم جو ہے غذا شروع کریں، جیسے مٹر، لوبیا، اسی طرح آلو، بینگن، گوبھی، کریلے، میتھی، چونگا، ساگ، پالک۔ اگر گوشت پسند کرتے ہیں، دیسی مرغی، بکرے کا گوشت استعمال کریں، تمام پرندوں کا گوشت استعمال ہو سکتا ہے، ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں۔ اور ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اجوائن لینی ہے
چائے چمچ کا چوتھائی حصہ، اور جنگلی پودینہ آدھی چمچ لے لیں، اور دار چینی کا 3 انچ کا ٹکڑا ہر 3 گھنٹے کے بعد مریض کو استعمال کروائیں گے۔ انشاءاللہ یہ جو اسہال والا مسئلہ ہے، ڈائریا والا مسئلہ ہے، انشاءاللہ دنوں کے اندر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آرام نہ آنے کی صورت میں آپ کسی اپنے قریبی معالج سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے اندر اصول علاج کو کبھی نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری نئی اپڈیٹس جو ہیں آپ کو ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔